فلم 92 میں ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں۔ موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اکثر امراض کا علاج بھی کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مدر اور دل کو چھو لینے والی موسیقی سماعتوں کے ذریعے دل کے تار چھیڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ برِ صغیر میں موسیقی سے وابستہ بڑے بڑے موسیقاروں نے لازوال دھنیں تخلیق کر کے ناموری کمائی۔ ان کے تخلیق کردہ ان گنت نغمات آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ ایسے موسیقاروں میں بابا جی چشتی کا نام نمایاں ہے۔ فلمی موسیقی میں جی چشتی کا نام لیتے ہی ماضی کے جروکوں سے بے شمار مدر گیتوں کا جل ترنگ سا بج اٹھتا ہے۔ وہ ایک عظیم موسیقار کمپوزر تھے جنہوں نے تمام زندگی موسیقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ احتراماً انہیں بابا جی چشتی کے نام سے پکارتے تھے۔ خاندانی حوالے سے بابا جی چشتی کا موسیقی سے کوئی خاص رشتہ نہ تھا، تاہم اس طرف ان کا فطری میلان ضرور تھا جس نے بالآخر شوق کا روپ اختیار کر کے انہیں ایک دن فلمی دنیا میں لا کھڑا کیا، جہاں انہوں نے موسیقی کے ایسے رسیلے سر بکھیرے کہ سننے والے ان کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ خلوص نیت اور لگن کے بل بوتے آگے بڑھتے گئے اور کامیابیاں سمیٹتے گئے، اور ایک دن ان کا شمار مستند اور صف اول کے موسیقاروں میں ہونے لگا۔ موسیقی کے اس سفر کے دوران انہوں نے کانوں میں رس گھولنے والی کئی آوازیں بھی متعارف کرائیں، جن میں ملکہ ترنم نور جہاں، زبیدہ خانم، سلیم رضا، نسیم بیگم، نذیر بیگم، مالا، عنایت حسین بھٹی، مسعود رانا اور پرویز مہدی شامل ہیں۔ رونا لیلا کو پنجابی فلمی موسیقی میں متعارف کرانے کا سہرا بھی انہی کے حصہ ہے۔ یہ وہ نام ہے جو اپنے دور میں شہرت و مقبولیت کے افق پر چھائے رہے۔ بابا جی چشتی نے اپنے کیریئر کے دوران کئی ہزار دھنیں تخلیق کیں اور 260 سے زائد فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ انہوں نے پنجابی فوک میوزک کی آمیزش سے رسیلے گانے تیار کیے جو آج بھی اپنے عہد کی طرح پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کا شمار پاکستان کے فلمی میوزک کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ جس قدر اچھے میوزک کمپوزر تھے اتنے ہی اچھے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے کئی فلموں کے لیے متعدد مقبول گیت بھی لکھے۔ بابا جی چشتی 1904 یا 1905 کے لگ بھگ بھارتی پنجاب کے ضلع جالندھر کے ایک قصبہ گنا چور یا گونا چور میں پیدا ہوئے، جو اب ضلع نواں شہر میں واقع ہے۔ ان کا اصل نام غلام احمد چشتی تھا۔ ابتدائی تعلیم آبائی قصبے سے حاصل کی۔ مزید تعلیم کا سلسلہ جاری تھا کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جس کے بعد حصول روزگار کی فکر دامنگیر ہوئی، چنانچہ تعلیم ادھوری چھوڑ کر تلاش معاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک مہربان کی وساطت سے انہیں محکمہ آبپاشی میں میٹ کی ملازمت مل گئی۔ یہ ایک سپروائزر کی پوسٹ تھی۔ ان کی پہلی تعیناتی ضلع قصور کے علاقہ کوٹھی حسین والا میں ہوئی۔ تنخواہ 25 روپے ماہوار تھی۔ محکمہ کے 20 ملازم ان کے ماتحت تھے جو نہروں کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ غلام احمد چشتی کئی سال تک پوری تندہی اور محنت سے ملازمت کرتے رہے۔ آخر زندگی میں ترقی کی خواہش نے انہیں ملازمت ترک کرنے پر مجبور کیا اور وہ ملازمت چھوڑ کر اسی محکمہ میں ٹھیکیداری کرنے لگے۔ محکمہ میں پہلے ہی ان کی اچھی واقفیت تھی، لہٰذا کام چل پڑا اور وہ پنجاب کے مختلف سب ڈویژنز میں ٹھیکیداری کرنے لگے۔ اس زمانے میں محکمہ آبپاشی کے بیشتر افسران موسیقی کے بہت دل دادا تھے
اور اکثر ہندوستان بھر سے اچھے گائک بلا کر انہیں سنتے اور ان کی خوب آؤ بھگت کرتے۔ کئی ماہ ان کی مہمان نوازی کرتے۔ غلام احمد چشتی کو بچپن ہی سے موسیقی سے لگاؤ تھا۔ اسکول کے زمانے میں وہ اکثر نعتیں پڑھتے تھے، جس نے ان کے اندر موسیقی کا شوق پیدا کیا۔ بعد ازاں گانے کی محفلوں میں جب ہندوستان کے نامور گویوں کو سننے کا موقع ملا تو یہ شوق آتش بن کر بھڑکنے لگا۔ گانے کی ان محفلوں میں بھائی لال، اختری بیگم اور محمد بخش جیسے فنکار شرکت کرتے تھے۔ ایک بار میاں احمد بخش پھلو والے محکمہ آبپاشی کے افسران کی دعوت پر کوٹھی حسین والا آئے اور کچھ عرصہ تک وہاں قیام کیا۔ اس دوران غلام احمد چشتی نے ان سے موسیقی کی باقاعدہ تربیت لینے کی خواہش کا اظہار کیا، جو انہوں نے قبول کر لی، اور یوں وہ ان سے موسیقی سیکھنے لگے۔ غلام احمد چشتی کو محکمہ آبپاشی میں ٹھیکیداری کرتے 7-8 سال گزرے تھے کہ محکمہ میں سرکاری کاموں کے لیے ٹینڈر کے اجرا کا نظام شروع ہو گیا، جس سے منظور نظر ٹھیکیداروں کا کام ٹھپ ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے ٹھیکیداری ترک کر دی اور محکمہ کے ہیڈ ڈرافٹس مین عاشق علی کے ہمراہ لاہور کا رخ کیا۔ لاہور پہنچ کر انہوں نے چوبرجی کے قریب سرکاری کوارٹرز میں عارضی قیام کیا اور روزگار کی تلاش کے لیے سرگرداں ہو گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا روزگار میسر آ جائے جس کے ساتھ ساتھ وہ موسیقی کا شوق بھی بآسانی جاری رکھ سکیں۔ اس زمانے میں لاہور میں فلمی دنیا نہ ہونے کے برابر تھی، البتہ چند ایک ریکارڈنگ کمپنیاں ضرور تھیں جو گراموفون ریکارڈ تیار کرنے کا کاروبار کرتی تھیں۔ ان کمپنیوں نے ساز و آواز سے منسلک چند لوگوں کو ملازم رکھا ہوا تھا۔ غلام احمد چشتی نے ان کمپنیوں میں روزگار کے لیے قسمت آزمانا شروع کی، مگر کوئی کامیابی نہ ملی۔ تاہم اس دوران ریکارڈنگ کمپنیوں میں آنے جانے کے نتیجہ میں فلم ساز ولی محمد سے دوستی ہو گئی۔ وہ کولمبیا ریکارڈنگ کمپنی کو گانے لکھ کر دیتے تھے۔ استاد جھنڈے خان اس کمپنی کے کمپوزر تھے۔ کچھ عرصہ بعد کسی وجہ سے انہوں نے ریکارڈنگ کمپنی چھوڑ دی۔ ان کی جگہ ولی صاحب کی وساطت سے جی اے چشتی کو ملازمت پر رکھ لیا گیا۔ تنخواہ 50 روپے ماہوار مقرر ہوئی۔ جی اے چشتی کے لیے یہ ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ ان دنوں خورشید اور عنایت بھائی کے گانے ریکارڈ کیے جاتے تھے۔ جی اے چشتی نہ صرف گانے کمپوز کرتے بلکہ انہیں لکھتے بھی تھے۔ یوں انہیں موسیقی کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی صلاحیتیں آزمانے کا موقع ملا۔ کولمبیا ریکارڈنگ کمپنی میں ملازمت کرتے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ انہیں کسی ذریعہ سے معلوم ہوا کہ معروف ڈرامہ نویس آغا خشر کاشمیری بھیشم پرتگیا کے نام سے ایک فلم بنا رہے ہیں اور انہیں ایک باصلاحیت اور محنتی کمپوزر کی تلاش ہے۔ جی اے چشتی ایک بار پھر قسمت آزمانے کے لیے تیار ہو گئے اور ایک روز آغا خشر کے پاس جا پہنچے۔ آغا خشر نے انہیں پاس کر دیا اور اس طرح انہیں فلمی دنیا میں آنے کا موقع مل گیا۔ یہاں بھی ان کی تنخواہ 50 روپے مقرر ہوئی۔ جی اے چشتی کو کمپوزر کی حیثیت سے 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک روز اچانک آغا خشر کاشمیری کا انتقال ہو گیا اور یوں ان کی فلم ادھوری رہ گئی۔ اس دور میں چند اور فلمیں بھی بننا شروع ہوئیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی ایک بھی پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ جن دنوں جی اے چشتی کولمبیا گراموفون ریکارڈنگ کمپنی میں تھے، ایک روز ملکہ ترنم نور جہاں کے والد اور بھائی ان کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ بیبی نور جہاں اچھے سر میں ہے، اسے کچھ بتائیے تاکہ ان کا فن مزید نکھر سکے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک شو بھی کرنا چاہتے ہیں جہاں نور جہاں لائیو پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گی۔ جی اے چشتی نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے
بیبی نور جہاں کو تیاری کرانے پر رضامندگی ظاہر کی۔ انہوں نے نور جہاں کو 5-6 گانے، غزلیں اور نعتیں تیار کرنے کے لیے دیں۔ ان میں اس دور کی ایک مشہور نعت ہنستے ہیں ستارے یا شاہ مدینہ بھی شامل تھی۔ نور جہاں نے نہایت سعادت مندی سے تیاری شروع کی۔ جی چشتی نے تقریباً 1 ماہ میں نور جہاں کو بڑی محنت سے یہ گانے، غزلیں اور نعتیں تیار کرا دیں۔ ان دنوں بھاٹی گیٹ لاہور میں ایک تھیٹر ہوتا تھا جہاں پر نور جہاں کے شو کا اہتمام کیا گیا۔ جب نور جہاں نے سٹیج پر گانا شروع کیا تو لوگ اش اش کر اٹھے۔ خصوصاً جب نور جہاں نے نعت شروع کی تو ساتھ ساتھ سلائیڈز نمودار ہوتیں جس پر لوگوں پر رکت طاری ہو گئی۔ تب لائیو شو کا اتنا رواج نہ تھا۔ نور جہاں کا یہ شو اس قدر کامیاب ہوا کہ ہر جانب نور جہاں ہو گئی۔ یہ ملکہ ترنم کا خطاب پانے والی بر صغیر کی عظیم گلوکارہ نور جہاں کا نقطۂ آغاز تھا۔ جی چشتی نے نور جہاں کو تیاری کے لیے جو گانے، غزلیں اور نعتیں دیں وہ سب ان کی لکھی تھیں اور ان کی دھنیں بھی انہوں نے تخلیق کی۔ اس طرح گلوکاری کے میدان میں نور جہاں کو متعارف کرانے کا اعزاز جی چشتی کو جاتا ہے، جو یقیناً ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ 1936 میں شوری پکچرز اور پنچولی پکچرز کے اشتراک سے کملا مووی ٹاؤن کے بینر تلے لاہور کے فلم اسٹوڈیو میں لوک کہانی پر مبنی پنجابی فلم سونی مہیوال کی تیاری کا آغاز ہوا۔ انہی دنوں کلکتہ کے فلم اسٹوڈیو میں بھی اسی کہانی پر سونی کمہارن کے نام سے ایک فلم بنانے کا اعلان کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب بمبئی اور کلکتہ کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی فلمیں بنانے کا آغاز ہو چکا تھا، مگر ان کی تعداد اکا دکا فلموں تک محدود تھی۔ بہرکیف دونوں پنجابی فلموں پر دونوں اسٹوڈیوز میں بڑے شد و مات سے کام جاری تھا۔ اتفاق سے دونوں فلمیں ایک ساتھ ہی ریلیز ہوئیں۔ سونی مہیوال لاہور میں تیار ہونے والی پہلی مکمل فلم تھی۔ اس سے قبل جتنی فلمیں شروع ہوئیں تکمیل کے مراحل طے نہ کر سکیں۔ سونی مہیوال کے میوزک ڈائریکٹر جی چشتی تھے۔ اس زمانے میں موسیقاروں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، اس لیے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ جی چشتی لاہور کی فلم انڈسٹری کے پہلے میوزک ڈائریکٹر تھے۔ سونی مہیوال نے سینما گھروں میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ تاریخی حوالے سے یہ بات بہت اہم تھی کہ پنجاب کے فلم اسٹوڈیو میں تیار ہونے والی پہلی فلم بھی پنجابی زبان میں تھی۔ فلم کی کامیابی نے بمبئی کی فلم انڈسٹری کو بھی اس جانب متوجہ کیا۔ چنانچہ بمبئی فلم انڈسٹری کے صدر سیٹھ جگت نارائن ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے بطور خاص لاہور آئے۔ اس لیے ہندوستان کے جس حصے سے ٹیلنٹ ملتا اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ جی چشتی کی فلم ساز ولی صاحب سے اچھی دوستی تھی اور غالباً انہی کے توسط سے انہیں فلم سونی مہیوال کا میوزک ترتیب دینے کی ذمہ داری ملی۔ جگت نارائن لاہور میں ولی صاحب سے ملے، جس کے بعد ولی صاحب جی چشتی، ممتاز شانتی، ریحانہ اور حبیب وغیرہ کو اپنے ہمراہ لے کر اگلے پروجیکٹس کے لیے کلکتہ چلے گئے۔ سیٹھ جگت نارائن نے فوراً کلکتہ میں 2 فلموں چمبے دی کلی اور مبارک کا آغاز کر دیا، جن میں مشہور زمانہ آرٹسٹ کجن، شیام، ممتاز شانتی اور حبیب کو کاسٹ کر لیا گیا۔ جی چشتی کو دونوں فلموں کا میوزک ترتیب دینے کا کام مل گیا۔ اس طرح جی چشتی کو کیدار شرما، رتن بائی، حافظ جی، اومنا، جمنا مروا، مہتاب، مونکا ڈیسائی اور نیلا ڈیسائی سمیت مشہور زمانہ گلوکار سہگل کی رفاقت میسر آئی اور ان تمام سے ان کی دوستی ہو گئی۔ یہ فنکار اپنے کیریئر کے عروج پر تھے۔ جی چشتی کو یہاں سیکھنے اور کرنے کو بہت کچھ میسر آیا، جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسی دوران جی چشتی کو ولی صاحب کے ہمراہ بمبئی آنا پڑا، جہاں انہیں فلم خاموشی کا بیک گراؤنڈ میوزک دینا تھا۔ اس دوران انہیں بلموریا سلوچنا اور جنگل کی رانی کے گانے تیار کرانے کا موقع بھی ملا۔
تقریباً 6 ماہ تک بمبے میں قیام کے بعد وہ دوبارہ کلکتہ آ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے منچلی اور البیلی کے میوزک پر کام کیا۔ ان دنوں سید شوکت حسین رضوی بھی کلکتہ آ گئے اور فلم کارپوریشن میں ایڈیٹر لگ گئے۔ جی اے چشتی کو لاہور سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ ایک طویل عرصہ سے لاہور سے دور رہنے کے سبب انہیں لاہور اور لاہوریوں کی یاد شدت سے ستانے لگی، مگر ان کی مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ وہ یہاں سے زیادہ دیر تک غائب ہونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس دوران ہدایت کار کٹر ڈار کی فلم شکریہ کا میوزک بھی انہیں مل گیا، چنانچہ انہوں نے ہیلے بہانوں سے کٹر ڈار کو اس بات پر راضی کر لیا کہ شکریہ کا میوزک لاہور جا کر بناتے ہیں۔ جی اے چشتی جو لاہور سے بے حد اداس ہو گئے تھے، یہاں پہنچ کر کئی روز تک لاہور کے نظاروں اور فضاؤں کو اپنی پیاسی روح میں سموتے رہے۔ میوزک کی تیاری کے ساتھ ساتھ جی اے چشتی کی خواہش پر فلم کا باقی کام بھی لاہور میں مکمل کر لیا گیا۔ کام مکمل کرنے کے بعد جی اے چشتی جب دوبارہ کلکتہ پہنچے تو کچھ عرصہ بعد ہی ہندوستان میں فسادات شروع ہو گئے۔ ایک ساتھ کام کرنے اور اکٹھے کھانے پینے والے ہندو فنکار اور تکنیک کار مسلمانوں کی جان کے دشمن ہو گئے، کیونکہ مسلمانوں کے الگ وطن پاکستان کا مطالبہ منظور ہو چکا تھا۔ کلکتہ میں مسلمانوں اور مسلمان بستیوں پر بلوائیوں کے حملے شروع ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کو نہایت سفاکی سے قتل کیا جا رہا تھا۔ حسین شہید سہروردی جو اس زمانے میں کلکتہ میں وکالت کرتے تھے، دن رات فسادات سے متاثرہ لوگوں کی خدمت میں مصروف تھے۔ ان حالات میں جی اے چشتی نے لاہور واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ فسادات میں دن بدن تیزی آ رہی تھی۔ ایک مسلمان میجر کی حفاظت میں جی اے چشتی اپنے بیوی بچے لے کر بھالا کیمپ آ گئے، جو ان کی رہائش سے چند میل کی مسافت پر تھا۔ اس کیمپ سے روزانہ ہزاروں مسلمان ٹرین کے ذریعے لاہور کے لیے روانہ ہو رہے تھے، جن میں سے کچھ راستے میں بلوائیوں کے ہاتھوں جامِ شہادت نوش کرنے پر مجبور ہوتے، اور جو بچ نکلتے وہ نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں لاہور پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جی اے چشتی بھی اپنے کنبہ کے ہمراہ 24 اگست 1947 کو کلکتہ ایکسپریس کے ذریعے لاہور پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔